اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ سب رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، اور روح القدس جبریل کے ساتھ ان کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی، اور داؤد علیہ السلام کو زبور عنایت کی۔ یہاں فرمایا یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے شرف سے نوازا، اور بعض کے مرتبے بلند کیے، جیسا کہ حدیث اسرا سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف درجات اور مرتبات کے حوالے سے دیکھا تھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اس آیت کریمہ اور صحیح بخاری و مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث میں تطبیق کس طرح ہوگی، جس میں یہ ذکر ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے باہم گالی گلوچ کی، مسلمان نے کہا اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں میں سے منتخب کر لیا، اور یہودی نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں میں سے منتخب کر لیا تھا، تو مسلمان نے یہودی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسلمان کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہوں گے، چنانچہ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کی ایک جانب کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے، یا ان میں سے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس بے ہوشی سے مستثنیٰ کر رکھا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس حالت میں فضیلت کی ممانعت ہے جس میں اس موضوع پر باہم لڑائی جھگڑے کے مقدمے کا فیصلہ کرانے کے لیے آئیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ کسی کو کسی پر فضیلت عطا کرنا یہ تمہارا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام و ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور اس پر ایمان لاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی میں سے مراد وہ قطعی دلائل اور براہین ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دین سچا ہے جسے آپ بنی اسرائیل کے پاس لے کر آئے تھے، اور آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں، اور ہم نے روح القدس سے ان کی مدد دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کی مدد فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگوں اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے،
لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کی مطابق ہوا، اسی لیے فرمایا لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔